اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں کے ساتھ تمہاری جنگ شروع ہو گئی ہے، فلا تولوہم الادبار، اب پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، جنگ شروع ہو گئی ہے اب پیٹ پھیر کے نہ بھاگو، سن لو جو اس موقع پہ پیٹ پھیرے گا فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب اس پہ ہوگا، مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح اس موقع پہ جان فروشی اور اس موقع پہ جذبہ جہاد اور اس موقع پہ اپنی قربانی اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، اس موقع پہ بزدلی اور پیٹ پھیرنا اللہ کو مبغوض ترین عمل بھی ہے۔ اور فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اللہ نے اہل ایمان تم پہ مقتولوں کا بدلہ لینا لازم کر دیا ہے۔ جب تمہاری اقوام کو اور تمہارے نوجوانوں کو اور تمہارے بچوں کو، تمہارے علماء کو، تمہاری عورتوں کو وہ قتل کریں، کتب علیکم القصاص، پھر ان عورتوں کا، ان مظلوم بچوں کا بدلہ لینا، ان مساجد کا بدلہ لینا، ان مراکز کا بدلہ لینا تم پہ لازم کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اللہ نے فرما دیا بدلہ یہ ہے، اگر آزاد کو مارا ہے آزاد کے بدلے میں آزاد مارا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام ہے، عورت کے بدلے میں عورت ہے، بلکہ فرمایا السن بالسن، اگر دانت کو نقصان پہنچایا گیا ہے دانت کے بدلے میں دانت ہے، کان کے بدلے میں کان ہے، اور فرمایا کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، والجروح قصاص، کسی کی جان لی گئی ہے بدلے میں جان لو، کسی کو زخمی کیا گیا ہے بدلے میں زخمی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس موقع پہ ہے۔ اگر دشمن تمہاری سرحدوں کو پامال کرتا ہوا تمہاری سرزمین میں داخل ہو گیا ہے، پھر تم پہ لازم ہے کہ تم بھی ایسے ہی دشمن کی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے، جس طرح اس نے تمہارے مراکز پہ اور تمہارے جہادی مدارس پہ اور جہادی مراکز پہ بمباری کر کے اس نے بدترین ظلم کا آغاز کیا ہے، لازم ہے تم بھی وہی کارروائی کرو جو کارروائی دشمن نے کی ہے۔ جس طرح دشمن نے کارروائی کی ہے ایسے ہی دشمن کے ساتھ کارروائی کرنا اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کا یہی اہم ترین حکم ہے۔ تو اس موقع پہ بھی سب سے پہلے تو ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت جنگ میں جو ہدایات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اور ہمارے خواص کو، عوام کو ان ہدایات کو سمجھنے کی، ان ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری کی پوری قوم کو اس موقع اپنی رضا اور اپنی خوشنودی، اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس موقع پہ ہماری افواج کو اور ہمارے خواص کو وہ تمام اقدامات سے محفوظ فرمائے جو اقدامات اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہیں، جو ملک و قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہیں، ملک و قوم کے لیے پشیمانی کا باعث ہیں۔ اللہ ایسی تمام اقدامات سے ہمارے افواج پاکستان کی پوری حفاظت فرمائے۔